ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا عبادت و ریاضت بزرگی و برتری اللہ خالق کائنات مال کی ارض و سماوات دے. اس تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت مقدس اور اطہر ذات دے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ خطبے دے اندر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی جہاد والی صفت اور اے دے متعلقہ دیگر احکام تہاڈی خدمت دے اندر گوش گزار کیتے. حالات دا تقاضا بھی سی
اس وقت جہاد دی اشد ضرورت ہے. ہر مسلمان دا اپنا اپنا کردار نبھانا، اپنا اپنا فرض ادا کرنا، یہ بھی ہر مسلمان تے لازم ہے. جنی کوئی استطاعت رکھتا ہے اپنی استطاعت دے مطابق مظلوم مسلمانہ دے نال تعاون کرنا اور مدد کرنا یہ مسلمان دا حق ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دا دوسرا پہلو کہ آپ دی بیت المقدس دے نال محبت، مسجد اقصی دے نال پیار، یہ بھی ساڈے نبی دی سیرت دا حصہ ہے. اسی حوالے دے نال چند باتاں تہاڈی خدمت دے اندر عرض کرنا چاہنا کہ مسجد اقصی دی فضیلت، اہمیت اور مسلمانہ دی مسجد اقصی دے نال محبت، چونکہ ایسے مسلمانہ دی تعداد بہت کم ہے جنہ نے مسجد اقصی دی زیارت کی تھی. بیت اللہ دی زیارت کرنے والے بھی اکثر مسلمان مل جان گے، مسجد نبوی دی زیارت کرنے والے بھی بڑے مسلمان مل جان گے، مگر مسجد اقصی دے نال تعلق اج مسلمانہ دا ایسے کر کے کمزور ہو چکیا ہے کہ اج مسلمانہ نو اوتھے جان دی اجازت نہیں. ایک ظالم گروہ ایک عرصے تو اوتھے قابض ہے، نہتے مسلمانہ نو بڑی بے دردی دے نال شہید کر رہا ہے، اور او جگہ جیڑی اللہ دے نبیاں دا مسکن بنی، بے شمار نبی اس بستی دے اندر آئے، بڑے بڑے انبیاء نے اس بستی دی طرف ہجرت کی تھی، بہت سارے انبیاء نے اس بستی دے اندر وفات پان دی اللہ دے کولوں دعا کی تھی، اور بہت سارے نبی دیاں قبراں اتنے موجود نے. مسجد اقصی یہ بھی ایک مسلمانہ دی زیارت دا مقام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، لا تشد الرحال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، تین مسجداں تو علاوہ کسی اور دی طرف سفر کرنا اسلام دے اندر جائز نہیں. المسجد الحرام پہلی مسجد حرام ہے، ومسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری مسجد نبوی ہے، ومسجد الاقصی، اور تیسری مسجد اقصی ہے جیدی طرف ثواب کی نیت نال سفر کرنا جائز ہے. لہذا مسجد اقصی دے نال مسلمانوں دا تعلق قیامت تک رہے گا. میرے بھائیو،
مسجد اقصی جس جگہ تے موجود ہے اس جگہ نو برکت والی قرار دیتا گیا ہے، مقدس زمین قرار دیتا گیا ہے۔ جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج دے تشریف لے گئے، آپ دی معراج دے دو سفر، ایک زمینی سفر جنوں مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اسراء آکھیا جاندہ ہے، اور ایک معراج دا سفر جڑا مسجد اقصی تو لے کے آسماناں دی سیر دا سفر ہے۔ اس حوالے دے نال آپ دی سیرت سانو مسجد اقصی دے نال محبت دا درس دیندی ہے۔ مسجد اقصی زمین تے واحد اور ٹکڑا ہے جتھے اللہ نے تمام انبیاء نو ایک جگہ تے جمع کر دیتا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء نو نماز پڑھائی، امامت کروائی، اور ساڈے امت محمدیہ واسطے فخر دی بات ہے کہ اللہ نے مسجد اقصی دے اندر سارے نبیاں نو آپ دی اقتداء دے اندر کھڑا کر کے آپ نو امام الانبیاء دا لقب عطا فرما دیتا۔ یہ آیت بڑی مشہور اسی سنتے رہنے ہیں، سورہ بنی اسرائیل دی پہلی آیت مبارکہ جہدے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ پاک او ذات جس نے اپنے بندے نو رات دے کچھ حصے دے اندر سیر کروائی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، حولہ لنریہ من آیاتنا، او مسجد اقصی جدے آلے دوالے اسی نشانیاں رکھ دیتیاں نے، اسی ایک برکتاں والی زمین بنا دیتا ہے، اس مسجد اقصی دے آلے دوالے اسی بہت ساریاں نشانیاں رکھیاں نے۔ جدوں آپ نے انبیاء دی امامت کروائے نا، آپ جماعت کروا کے فارغ ہوئے، اس تو بعد حضرت جبریل نے نبی کریم علیہ السلام دے نال جہنم دے دروگے دی ملاقات کروائی۔ آپ نے بہت سارے گناہگاراں نو دیکھے، آپ جنہاں نو جہنم دے اندر سزا دیتی جا رہی سی۔ مفسرین تے متاشرین لکھ دینے کہ اے سارا منظر اللہ نے مسجد اقصی دی سیر تو بعد آپ نو کروایا، سارا منظر آپ نو دکھایا، جنت اور جہنم دی سیر کروائی۔ اے جدوں زمین دا سفر آپ نے کیتا، اسے دوران اللہ نے اپنے محبوب نو سارا منظر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کر کے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اے میرے محبوب اسی تہانوں بہت ساریاں نشانیاں دا مشاہدہ کروائیے، بہت ساریاں نشانیاں دکھائیے۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو نشانیاں دکھائیاں، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک دی سیر کروائی، اور آپ جدوں واپس آئے آپ نو ابو جہل نے پوچھیا، یہ طنز کرن لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کیڑی خبر سانو سنائے گا، آج کیڑی تیرے کول نوی خبر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آج میرے کول ایسی خبر ہے جیدہ اللہ نے میرے تے انعام فرمایا۔ ابو جہل کہن لگا کہ وہ خبر کیڑی ہے؟
آپ نے فرمایا کہ آج رات اللہ نے مینوں مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک دی سیر کروائی ہے۔ ابو جہل نے دوبارہ پوچھا کہ اے محمد کی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ آج رات مینوں سیر کروائی گئی۔ ابو جہل نے باقی کافرانوں اکٹھا کر لیا، کہندا سنو محمد کی کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورے مکے دے اندر شور مچ گیا، بیت اللہ دے اندر کفار جمع ہو گئے اور آپ نو سوال کرن لگ پے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف دی حدیث مبارکہ، پوچھن لگے کہ او دیاں نشانیاں دس۔ آپ فرماندے نے کہ جدوں مینوں انہاں نے یہ بات کی تھی، میں کدی بھی انہاں نہیں گھبرایا کہ اللہ نے مینوں سیر تے کروائی ہے، مگر میں اوتھوں دیاں نشانیاں یاد نہیں رکھ پایا۔ اگر یہ میرے کو پوچھن گے تو میں کی دساں گا؟ حدیث مبارکہ دے الفاظ نے اللہ نے فاصلے سمیٹ دیتے، بیت المقدس نو اٹھا کے اوپر کر دیتا، آپ دیاں اکھاں دے سامنے یہ مشرکین سوال کردے جا رہے نے، آپ بیت اللہ نو سامنے دیکھ کے انہاں کافران دے جواب دیتے جا رہے ہیں۔ انہاں نے دروازیاں دا پوچھیا، آپ نے دروازے دس دیتے، کھڑکیاں دا پوچھیا، کھڑکیاں دا دس دیتا، جیڑی جیڑی نشانی پوچھی، جنہاں نے بیت المقدس دیکھیا سی انہاں نے اپنے حساب دے نال ہر سوال کیتا، اور اللہ نے تے میرے پیارے محبوب کی آنکھاں دے سامنے بیت المقدس نو کر دیتا۔ آپ نے سارے سوالاں دے جواب دیتے، اور ایہو یہ بات ہے جیڑی اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمائی کہ اے محبوب اسی تہانوں اپنی قدرت دیاں نشانیاں دکھانا چاہنے ہیں۔ اس زمین نو اللہ تعالیٰ نے برکت والی بنایا۔ آؤ ذرا یہ بھی قرآن چو پڑھیے، جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ دے پتیجے یا بعض پانجے لکھتے نے سیدنا لوط علیہ السلام، انہاں دوواں نبیاں نے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ اصل علاقہ عراق دا ہے، عراق دی طرفوں ہجرت کر کے فلسطین دے اندر آئے۔ ایتھے میں ایک بات واضح کر دیاں، یہ فلسطین ایدہ نام بعد دا ہے، پہلے ایدہ اصل نام شام سی۔ یہ شام دا سارا علاقہ جہدے اندر بیت المقدس بھی سی، حدیث مبارکہ دے اندر جتھے شام دا تذکرہ آئے گا اوتھوں مراد بیت المقدس ہوئے گا۔ فلسطین باندھ دے اندر بنیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام نے جدوں ہجرت کی تھی، اللہ نے سورہ انبیاء دے اندر ایدہ تذکرہ فرمایا، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اسی اپنے ابراہیم تے لوط نے جدوں نجات عطا فرما دیتے، انہوں نے ہجرت کیتے اور عرض مقدسہ دی طرف چلے گئے، ایسی زمین دی طرف چلے گئے جتھے اسی سارے جہان والے واسطے برکتاں رکھیاں نے۔ بیت المقدس دی طرف چلے گئے، بیت المقدس دی طرف ہجرت کر گئے، بارکنا فیہا للعالمین۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے، اللہ فرما رہے نے کہ اسی
برکتاں والی زمین جڑی ساری دنیا واسطے برکتاں والی ہے، یہ بیت المقدس دی زمین نو اللہ نے ساری دنیا والیاں واسطے برکتاں والی بنا دیتا۔ ایک کیسی برکتاں والی زمین ہے، مسلماناں واسطے بھی برکتاں والی ہے، عیسائیاں واسطے بھی برکتاں والی ہے، یہودیاں واسطے بھی برکتاں والی ہے۔ اس زمین نو یہودی بھی تسلیم کر دینے، عیسائی بھی تسلیم کر دینے، مسلمان بھی تسلیم کر دینے۔ اس کر کے فرمایا اسی سارے جہان والیاں واسطے تے برکتاں جمع کر دیتیاں نے، یہ برکتاں والی زمین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا سورہ مائدہ دے اندر، اللہ نے فرمایا جدوں حضرت موسیٰ نے اپنی قوم نو آکھیا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم اس مصر جو ہجرت کرن دا ویلا آ گیا ہے، ہن اسی ارض مقدسہ دی طرف جاواں گے، جس زمین نو اللہ نے مقدس بنایا، بڑیاں برکتاں والی بنایا، اسی اس مقدس زمین دی طرف ہجرت کر کے جاواں گے۔ اور جدوں ہجرت فرمائی پیچھے فرعون دا لشکر ہے، اگے موسیٰ علیہ السلام دی قوم ہے، اگے دریا آ گیا، بحر کلزم آ گیا، بحیرہ کلزم آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے حکم دے نال اس سمندر دے اندر اپنی لاٹھی ماری، اللہ نے 12 رستے بنا دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے مصر جو ہجرت کر کے عرض مقدسہ دے اندر آ گئے، اور ایہی عرض مقدسہ ہے امام قرطبی لکھتے نے جنوں اللہ نے برکتاں والی بنایا، یہ فلسطین دی زمین ہے، یہ بیت المقدس دی زمین ہے، یہ عرض مقدسہ وہی زمین ہے جیدی طرف سارے انبیاء نے ہجرت فرمائی۔ نبی علیہ السلام تو پہلے جتنے بھی بنی اسرائیل دے نبی آئے انہاں دا تعلق اللہ نے بیت المقدس دے نال جوڑ دیتا۔ اگر کوئی دوسرے علاقے دے اندر آیا وہ ہجرت کر کے بیت المقدس کی طرف آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش بھی اللہ نے بیت المقدس دے اندر فرمائی، فلسطین دے اندر فرمائی۔ بیت المقدس دیاں بڑیاں شانات، بیت المقدس دیاں بڑیاں فضیلتات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر بار بار اس کا تذکرہ فرمایا کہ نبیاں دی یہ بڑی قابل قدر جگہ ہے۔ انبیاء نے دی طرف ہجرت فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام تے حضرت لوط علیہ السلام نے بیت المقدس دی طرف ہجرت فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت فرما کے مصر دے اندر فلسطین دے اندر آگئے، بیت المقدس دے اندر آگئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک لشکر دے نال جنگ لڑی، اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام نو فتح عطا فرمائی، جالوت نو قتل کر دیتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نو حکم ہویا کہ بیت المقدس دی تعمیر کیتی جائے، مسجد اقصی نو بنایا جائے۔ مسجد اقصی دی تعمیر شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصی دی تعمیر شروع کر دیتے۔ پھر اللہ نے حکم فرمایا کہ اے داؤد ہن تیرا وقت ختم ہو چکیا ہے، تیرا موت دا ویلا آ گیا ہے، تیرے تو بعد باقی جڑی تعمیر رہندی ہے تیرا بیٹا سلیمان مکمل کرے گا۔ حدیث مبارکہ دے الفاظ نے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصی دی تعمیر شروع کی تھی اور مکمل نہ کر سکے۔ اس تو بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس دی یعنی مسجد اقصی دی تعمیر اپنے دور دے اندر مکمل کروائی، اور یہ بھی ملتا ہے کہ جدوں مکمل ہو گئی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ نو پیارے ہو گئے۔ یہ تے قرآن دے اندر بھی ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے نے، اور اونا دی زیر نگرانی جن کام کر رہے نے۔ یہ مسجد اقصی جنہ نے بنائی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نگرانی کر رہے ہیں، وفات پا گئے مگر اسے حالت دے اندر بیٹھے رہے۔
ٹیک لگی ہے، عصا ہاتھ دے اندر پکڑیا ہویا ہے۔ جن حضرت سلیمان علیہ السلام تو ڈردیا ہویا اپنے کام تے لگے نے، مگر انہوں نے نہیں پتا کہ اللہ دے نبی فوت ہو چکے ہیں۔ آخرکار حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی نو لکڑی والا کیڑا لگا جنوں دیمک کہنے آ، دیمک نے اس عصا نو چٹ لیا، اور جدوں وہ لاٹھی ٹوٹی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی جگہ تو ہٹ گئے، گر گئے۔ پھر جنہاں نو پتا چلیا کہ اللہ دے نبی تے کدوں دے فوت ہوئے، مگر بیت المقدس دی تعمیر مکمل ہو چکی سی۔ حدیث مبارکہ دے اندر آیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت راوی بخاری اور مسلم شریف دی حدیث مبارکہ کہندے نے کہ میں اللہ دے رسول کو سوال کیتا، اللہ دے رسول ایو مسجد وضع فی الارض اول، اللہ دے رسول اس زمین تے سب تو پہلے کیڑی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام بنائی گئی۔ حضرت ابو ذر پوچھتے نے ثم ایون، اے اللہ کے رسول اس تو بعد کیڑی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا المسجد الاقصی، اس تو بعد مسجد اقصی تعمیر کی گئی۔ حضرت ابو ذر پوچھتے نے اللہ کے رسول انہاں دے درمیان کنا کو فاصلہ ہے؟ مسجد حرام تو بعد مسجد اقصی کنی کو دیر بعد بنی ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سنتن، 40 سال بعد بنی ہے۔ یہ دے روایت دے اندر اگر غور کیتا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ نو تعمیر کیتا، یہ بھی قرآن دے اندر ذکر ہے۔ بیت المسجد نو بیت المقدس نو مسجد اقصی نو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیتا، یہ تذکرہ بھی قرآن دے اندر موجود ہے۔ مگر حضرت سلیمان دا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دا 1000 سالاں دا فاصلہ ہے، 1000 سال بعد دے اندر آئے۔ مگر حدیث مبارکہ دے اندر تذکرہ ہوندا ہے کہ مسجد اقصی 40 سال بعد بنائی گئی ہے۔ یہ دا کی مطلب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد 1000 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام آئے نے، مگر حدیث دے اندر 40 سال دا ذکر ہے۔ مگر اے یاد رکھ لینا، اے پہلی تعمیر مراد نہیں، حضرت ابراہیم نے بھی بیت اللہ نو دوبارہ تعمیر کیتا سے، اس تو پہلے بیت اللہ پہلے تعمیر ہو چکیا سے، اور مسجد اقصی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلی دفعہ نہیں بلکہ پہلیاں بنیاداں تے تعمیر کی تھی سی۔ امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی پہلی دفعہ دونوں مسجد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی۔ اور ایک روایت کے اندر ہوندا ہے کہ مسجد حرام سب تو پہلے فرشتیاں نے تعمیر کی تھی، بیت اللہ دے بالکل سیدھے اوتے بیت المعمور ہے۔ آدم علیہ السلام دی دنیا تو تشریف آوری تو پہلے فرشتے زمین تے آ کے بیت اللہ دا طواف کرتے سی، بیت اللہ دی عبادت کرتے سی۔ جدو آدم علیہ السلام آئے، بیت اللہ دی عبادت انسانہ دے ذمے لگا دیتی، اور بیت اللہ دے بالکل سیدھے ہوتے بیت المعمور جے دے اندر فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ، آپ جدو معراج دی رات گئے، بیت المعمور دی دیوار دے نال حضرت ابراہیم نو ٹیک لگا کے بیٹھے ہویا دیکھیا، ملاقات ہوئی۔ حضرت جبریل نے بیت المعمور دا تعارف کروایا کہ اللہ دے پیغمبر بیت المعمور دے اندر روزانہ 70,000 فرشتہ آ کے عبادت کرتا ہے، طواف کرتا ہے، اور جیڑا فرشتہ ایک دفعہ آ جاندہ ہے
او دی دوبارہ قیامت تک واری نہیں آئے گی. یعنی فرشتیاں دی تعداد اینی ہے. روزانہ 70,000 فرشتہ بیت المعمور دے اندر آ کے عبادت کرتا ہے اور قیامت تک دوبارہ کسی فرشتے دی واری نہیں آئے گی. یہ بیت المعمور نو اللہ نے فرشتیاں دی عبادت واسطے مقرر کر دیتا. یعنی بیت اللہ دی تعمیر فرشتیاں نے کی تھی, فرشتے عبادت بھی کرتے رہے. پھر جدوں حضرت آدم علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے, بیت اللہ دی عبادت انسان کرن لگ پے. پھر دوسرا گھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ دا بیت المقدس بنایا. پھر زمانہ ہے مدرار دے اندر بیت اللہ بھی آہستہ آہستہ مٹ گیا, بنیاداں ختم ہو گئیاں, اور بیت المقدس دیاں بنیادیاں بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئیاں. بلاخر دوبارہ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ تعمیر کیتا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کیتا. یہ تاریخ ہے ساڑھے قبلہ اول دی اور ساڑھے اصل قبلے دی. میں یہ تعارف اس کر کے کروا رہا تاکہ آج ساڑھے مسلمانوں کے دلوں کے اندر مسجد اقصی دی محبت پیدا ہو جائے. نبی کریم علیہ السلام مسجد اقصی دے نال بڑی محبت کرتے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن اسی آپس کے اندر گلاں کر رہے سی کہ مسجد نبوی زیادہ افضل ہے یا مسجد اقصی زیادہ افضل ہے. آپ نے یہ بات سنی, آپ نے فرمایا کہ مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھنا مسجد اقصی دے اندر نماز 4 نمازاں پڑھن نالوں بھی زیادہ ثواب ہے. بیت اللہ دے اندر نماز پڑھنا 1 لاکھ نماز دا ثواب ہے. مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھنا 1000 نماز دا ثواب ہے. ایک روایت دے اندر 50,000 دا نماز دا بھی ذکر ہے, مگر جڑی زیادہ صحیح روایت دے اندر 1000 نماز دا ذکر ہے. اور مسجد اقصی دے اندر نماز پڑھنا مسجد نبوی دے نالوں 4 گنا کم ہے. یعنی اس حساب دے نال مسجد اقصی دے اندر نماز پڑھنا اے 250 نماز دے ثواب دے برابر ہے. یعنی 4 نمازاں مسجد اقصی دے اندر پڑھیاں جان تے 1000 نماز دا ثواب ملے گا, اور 1000 نماز دا ثواب مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھن دا ہے. اگر 50,000 لگا لو تو پھر تقریباً 12,500 نمازاں دا ثواب مسجد اقصی دے اندر نماز پڑھن دا ملتا ہے. مسجد اقصی دی طرف سفر کرنا یہ برکت تو خالی نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, مستدرک حاکم دی حدیث یہ دی سند صحیح ہے, آپ نے فرمایا ایک ان قریب زمانہ ایسا آئے گا لوگ مسجد اقصی دی زیارت کرنے واسطے بڑا اپنا تگو دو اور توجہ کرنگے کہ اسی مسجد اقصی دی زیارت واسطے جائیے. آپ نے فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں دنیا اور آسمانہ کے درمیان جتنیاں بھی چیزاں نے, دنیا وما فیہا دی ہر چیز تو زیادہ مسجد اقصی دی زیارت محبوب ہوئے گی. مگر اے اصل مسلمانہ دی نشانی ہے جڑے مسجد اقصی دے نال پیار کردے نے. ایک اور حدیث مبارکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی مستدرک حاکم دی حدیث کہ قیامت دے قریب کثرت دے نال فتنے رونما ہونگے, مگر اودوں ایمان شام دے اندر ہوئے گا. اہل ایمان شام دی طرف چلے جان گے. ایک تیسری حدیث مبارکہ سیدنا عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں. مسند احمد کی حدیث ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے.
آپ نے فرمایا کہ ان قریب میری امت تینا ٹکڑیاں دے اندر بٹ جائے گی. ایک ٹکڑا یمن دے اندر ہوئے گا, ایک ٹکڑا عراق دے اندر ہوئے گا, اور ایک ٹکڑا شام دے اندر ہوئے گا. شام تو مراد فلسطین ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ شام تو مراد مسجد اقصی بیت المقدس ہے, کیونکہ آپ دے زمانے دے اندر فلسطین نہیں سی, یہ سارا شام دا علاقہ سی. آپ نے فرمایا کہ تیسرا گروہ میری امت دا شام دی طرف ہوئے گا. حضرت عبداللہ بن حوالہ نے عرض کی تھی, اللہ کے رسول میرے واسطے کی حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اگر اپنی زندگی دے اندر یہ زمانہ پا لے کہ مسلمانہ دے 3 گروہ بن جان, ایک یمن دے اندر, ایک عراق دے اندر اور ایک شام دے اندر, پھر تو شام والیاں دا ساتھ دے, کیونکہ شام والے حق تے ہون گے. تو شام دی طرف ہجرت کر جائیں. شام دے اندر جڑے مسلمان ہون گے میں محمد ضمانت دینا کہ وہ پکے سچے مسلمان ہون گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور مسند احمدی ایک اور حدیث مبارکہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جدوں آئے گا دنیا دے اتے 4 جگہ ایسیاں نے جتھے وہ داخل نہیں ہو سکے گا. پہلی جگہ مسجد حرام, دوسری جگہ میرا شہر مدینہ, تیسری جگہ مسجد اقصی, اور چوتھی جگہ کوہ طور. ان 4 جگہ تے دجال نہیں آئے گا. امام قرطبی اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ والتین والزیتون دی تفسیر دے اندر لکھتے نے, والتین تو مراد انجیر, والزیتون تو مراد بظاہر تے زیتون دا درخت ہے, مگر اے تو مراد بیت المقدس ہے, کیونکہ دنیا تے سب تو زیادہ زیتون دے درخت بیت المقدس دے آلے دوالے پائے جاندے. اللہ نے زیتون دی قسم مسجد اقصی دے حوالے دے نال کھادی. اور ایک اور حدیث مبارکہ مسلم شریف دی حدیث, آپ نے فرمایا جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آن گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین دے اندر مسجد اقصی دے اندر انہاں دا ظہور ہوئے گا. وہ دجال نو قتل کرنگے, جیڑی جگہ تے دجال نو قتل کرنگے اس جگہ دا نام باب لد, اور باب لد اے فلسطین دے اندر مسجد اقصی دے قریب ایک جگہ دا نام ہے جتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال نو قتل کرنگے. اور اے دجال جیدے ساتھی یہودی ہونگے, آپ نے فرمایا ہر دنیا دی چیز انہاں یہودیاں دے خلاف ہو جائے گی, حتیٰ کہ اگر کسی پتھر دے پیچھے چھپن گے, پتھر اپنی زبان دے نال پکار کے کہے گا کہ اے مجاہد, اے مسلمان, میرے پیچھے کی یہودی چھپیا انہوں قتل کر. اگر کسی درخت دے پیچھے پناہ لین گے, درخت بھی پکار کے کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپیا ہے, سوائے ایک برگد دے درختوں, بور دا درخت, کیونکہ اے درخت ہوئے جنہوں یہودی عبادت واسطے مانتے ہیں. سوائے بور دے درخت یعنی برگد دے درختوں, ہر درخت پکار کے کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپیا ہے. اور میرے بھائیوں, یاجوج ماجوج دی قوم جدوں آئے گی, یہ بھی مسلم شریف دی حدیث مبارکہ, ساری دنیا چٹم کر جائے گی, مگر جدوں بیت المقدس دی طرف آئے گی, بیت المقدس جیڑے پہاڑ تے موجود ہے اس پہاڑ دا نام خمر ہے. یہ یاجوج ماجوج خمر پہاڑ تے آئے گی, پہاڑ انہوں نے اوپر نظر آئے گا, مسجد اقصی اوپر نظر آئے گی, یہ پہاڑ دے اوپر چڑھ گئے اور کہن گے کہ ساڈا آخری دشمن آسمان تے رہ گیا ہے, آسمان دی طرف یاجوج ماجوج اپنے تیر چلان گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اوہی تیر آسمان تو انہاں دے اوتے گرا کے انہاں نو تباہ و برباد کر دے گا. یہ فلسطین دے نال محبت ہر مسلمان دے ایمان دا حصہ ہے. آپ نے شام دی بڑی شان بیان فرمائی
کہ جدوں فتنیاں دا دور ہوئے گا، اے میری امت دے لوگو، اے مسلمانوں، تسی شام دی طرف چلے جانا، یعنی مسجد اقصی دی طرف چلے جانا۔ مسجد اقصی دی طرف جڑا گروہ ہوئے گا، جڑا کافران دے نال لڑے گا، آپ نے فرمایا وہ گروہ حق دے ہوئے گا، جڑا اس گروہ نال مل کے لڑے گا وہ گروہ جنتی ہے۔ تو کیا خیال ہے، حماس یہ کنہ دا گروہ ہے؟ آج مسلمان ہی اس چیز دے متذبذب دا شکار نے کہ او جی ساڑھے فرقے دے نال تعلق نہیں رکھ دے، او شیعہ نے، او سنی نے، او فلاں نے۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ جدوں قیامت دا قرب ہوئے گا، قیامت دی نشانی ہے کہ جدوں فتنے رونما ہون گے، اج فتنہ دا دور ہے، فرمایا کہ شام دے اندر اہل ایمان ہون گے جنہ دا ایمان پکا ہوئے گا اور وہ کافران دے نال لڑن گے۔ آج اسی انہاں دے نال جا کے لڑ تے نہیں سکتے، مگر انہاں دے نال اسی اپنی محبت کا اظہار تے کر سکنے ہیں۔ جس طرح بھی کسی دی استطاعت ہے، اپنی استطاعت دے مطابق فلسطینیاں دے نال اظہار یکجہتی کر سکتا ہے، کم از کم دعا تے کر ہی سکتا ہے۔ یا اے ساڑے دیگر جڑے کاروبار نے جنہ دے اندر ایسیاں کمپنیاں جڑیاں انہاں ظالمانوں فنڈ مہیا کر دیا نے، انہاں کمپنیاں دا اسی بائیکاٹ ہی کر لئیے۔ ہر بندہ واقف ہے کہ بائیکاٹ دی ایک لہر ساری دنیا تے چل رہی ہے۔ اے میکڈونلڈ دا بائیکاٹ، KFC دا بائیکاٹ، اے کوکا کولا دا بائیکاٹ، یہ ساریاں چیزاں دا بائیکاٹ۔ میرے بھائیو، یہ بھی ایک ایسا جہاد ہے جہدے نال اسی مسلمان مظلوم مسلمانہ دے نال اظہار یکجہتی کر سکنے ہیں۔ اگر کوکا کولا نہ پیاں گے تے مردے نہیں، اگر KFC دا برگر نہیں کھاندے مردے نہیں۔ اگر بندہ سمجھدا ہے کہ 150 روپے دی کوک یہ اندر کتنا میں حصہ پاواں گا، یاد رکھنا نبی کریم علیہ السلام نے چھپکلی مارن دا حکم دیتا ہے اور فرمایا جیڑا چھپکلی پہلی ضرب دے اندر مارے گا اللہ انہوں 100 نیکیاں عطا کرے گا۔ یہ دی وجہ بیان فرمائی کہ جدوں نمرود نے علاؤ روشن کیتا، حضرت ابراہیم نو اگ دے اندر جلایا، اگ دے اندر سٹیا، یہ چھپکلی، یہ کرلی، یہ اپنیاں پھوکاں مار رہی سی تاکہ اگ تیز ہو جائے۔ او دی پھوک دے نال اگ ودنی سی نہیں، مگر او دی ایک بد خصلت دا ذکر فرمایا کہ اے میرے ابراہیم دے مخالف سی، اس کر کے چھپکلی نو مارن دا بھی سونے نبی نے ثواب رکھ دیتا۔ اج کوکا کولا دے اندر 5-10 روپے جڑے اسی اسرائیل دی حمایت کر رہے ہیں، میرے بھائیو نہ جانے اونا مسلمانہ دے اتے کی بیت رہی ہے۔ ایک لمحہ بھی چین دا نہیں۔ 5 دن دے بچے جنہ دا تڑ اٹھا کے میڈیا تے دکھا رہے نے، اونا بچیاں دا تڑ تے سر موجود نہیں، اونا دے بازو جسم دے نال موجود نہیں، اونا دیاں لتاں اونا دے جسم نال موجود نہیں۔ اے 5-6 دن دا بچہ اے نہ یہودیت تو سمجھدا ہے نہ اسلام نو سمجھدا ہے، مگر وہ ظالم ایسے نے کہ جیڑے کئیاں دہائیاں تو اپنے ظلم دا نشانہ فلسطینیاں نو بنا رہے نے، اوتھے ساڑی بھی کوئی ذمہ داری بن دی ہے۔ آپ نے فرمایا مسلمان حقیقت دے اندر ایک جسم دی مانند نے، اگر کسی بھی مسلمان نو تکلیف پہنچے دوسرا مسلمان دی تکلیف محسوس کردا ہے۔ اگر فلسطینیاں دی تکلیف ساڑے دل دے اندر موجود ہے پھر دا اظہار بھی ہونا چاہیے ہے۔ اللہ سانو اونا دے نال اظہار یکجہتی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔